رب تعالی عز و جل نے سورہ بقرہ آیت 266 پارہ نمبر 3 رب تعالی عز و جل کا ارشاد اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشترو، انہوں نے خرید لیا، الضلالہ، گمراہی کو، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ لینے گئے تھے بازار میں ہدایت، لینے گئے تھے سیب، کیلا، مالٹے، اورنج لینے گئے تھے، فروٹ لینے گئے تھے، تو وہاں سے کوڑا اٹھا لائے ہیں، یہ روڑی سے، گندگی سے، گندی چیزیں اٹھا لائے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا ہے ہدایت کے بدلے گمراہی کو۔ فما ربحت تجارتہم، رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اپنے تائیں اپنے خیال سے وہ اچھا لے کے آئے ہیں، ان کا اپنا جو اندازہ تھا انہوں نے پیکج میں خرید لیا کہ ایک چیز 10 روپے کلو ہے، دوسری ہمیں 1 کلو کے ساتھ 1 کلو فری مل رہی ہے اور وہ 8 روپے کلو ہے۔ انہوں نے تو سیانہ پن اختیار کیا نا اپنے خیال سے، لیکن وہ اچھی چیز خرید کر نہیں لائے، انہوں نے غلط چیز کو خرید لیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرما دیا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ، کوئی بھی نفع نہیں پہنچایا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ احباب وقار، یہ کن کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، کون اس کا مصداق بنتے ہیں؟ اول جو حصہ ہے وہ ہے منافقین مکہ اور مدینہ کے لیے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو سنا، دین سے محبت کا اظہار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر سر پہ امامے باندھ لیے، چہرے پہ داڑیاں سجا لی، ظاہری طور پر اعلان کر دیا کہ وی آر مسلم، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات اور جنگوں میں بھی جاتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کھانا بھی کھاتے رہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا سنتوں کے مطابق تھا، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا بلکہ نفاق تھا۔ نفاق تھا، وہ منافق لوگ تھے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسی صف میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، انہی سنتوں پر عمل کیا، ان کو آج بھی دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے، آج دنیا ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بھی انہی صفوں میں تھے، لیکن یہ ایمان والے تھے۔ کوئی عثمان ذو النورین بن گیا اور کوئی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ بات کیا ہے؟ دل کے اندر نیت کی بات تھی۔ وہ جو تھے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی اور کہا کہ ٹھیک ہے جی اسی فراڈ لا لینے ہیں، اسی دا لا لینے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ہم اندر سے کافروں کے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے خلاف کام کریں گے۔ اول مصداق وہ لوگ ہیں جو مکہ اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہیں لائے لیکن ظاہر ایسا کر دیا۔ تو یاد رکھیے، ہر عقل مند بندہ فائدہ مند سودا نہیں کرتا۔ ہاں نیت درست ہوگی، اپنے مسلمان بھائی کا فائدہ ہم چاہیں گے تو رب تعالی ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرمائے گا، لیکن اگر میں خود غرض بن جاؤں گا، نیت درست نہیں ہوگی، میرا مقصد فراڈ اور دھوکہ کرنا ہوگا، تو یاد رکھیے رب تعالیٰ عز و جل برکت عطا نہیں فرمائے گا، ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو لفظ ہے صحابی ایک، ان لوگوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی لیکن وہ صحابی نہیں کہلائے، جن کے دل کے اندر نفاق تھا نا، جنہوں نے فراڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ صحابی کا لقب نہیں پا سکے۔
وہ کافر ہیں اور کافر ہی رہیں گے اور جہنم میں مریں گے اور سڑیں گے. تو احباب ذی وقار، ہم اب تھوڑا سا واپس آئیں گے. اس دور میں تو یہ آیت ان کے لیے تھی، لیکن آج 2024 میں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، 2002 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 10، 12، 16، 18، 20 یا آج کا دن 2024 چل رہا ہے، یہ ہو، آج کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ہیں ان پر یہ آیت کا حکم نازل ہوتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے تو ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. نیک اعمال کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، 5 کی 5 نمازیں، وضو کیا، سردی ہے یا گرمی ہے، وضو کر لیا، مشقت اٹھا لی، سر پہ ٹوپی پہن لی، امامہ باندھ لیا، مسجد میں آ گئے، صاف ستھرے کپڑوں کا، پاک کپڑوں کا اہتمام بھی کر لیا، آ کر قیام رکوع سجود کر لیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا، لیکن اس کے باوجود نیت کیا ہے کہ گلی محلے کے مجھے نمازی کہیں گے. تو یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے. یہ نماز اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ پڑھ رہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یاد رکھیے ایسی نمازوں کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسی نماز اگر کسی نے پڑھی کہ جس میں مقصود لوگوں کو دکھانا تھا، قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا اور اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ جب سامنے رکھے جائیں گے تو وہ تھوڑے سے ہوں گے. کہے گا یا اللہ پاک، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا رہا، میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے، اتنے صدقے زکاتیں میں دیتا رہا، وہ سب کے سب کدھر ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا جاؤ، جن کے لیے تم نے نیک اعمال کیے تھے ان سے ان کا بدلہ طلب کرو. جزا لینی ہے تو ان سے جا کر لو، کیونکہ تمہاری نیت ان کو دکھانا تھا، محلے داروں کو، دکانداروں کو، امام صاحب کو، اپنے آفس کے مینیجر صاحب کو، چیئرمین صاحب کو دکھانا. ان کے لیے تم نیک بنے ہوئے تھے. تم نے میرے لیے نمازیں نہیں پڑھی، رکوع اور سجدے میرے لیے نہیں تھے، جو راشن رمضان میں بانٹا تم نے، جو زکات اور صدقات دیے، یہ میرے لیے نہیں تھے، میری رضا کے لیے. تمہارے دل میں نیت دکھاوا تھا، تصویریں بنانا تھا، مشہور ہونا تھا، تو تمہارے نیک اعمال کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے، جا کر اسی سے طلب کرو. احباب ذی وقار، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا کہ جو ریاکاری کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، گویا وہ رب تعالی عز و جل پر راضی ہے ہی نہیں، گویا وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہ رہا، لوگوں کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو ترجیح دے رہا ہے. گویا وہ ایسا ہے. حضرت سلیمان ثوری بہت بڑے بزرگ عالم دین، نیک متقی اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں گویا وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ پر صحیح طور پہ ایمان ہی نہیں لایا. مزید آپ فرماتے ہیں کہ شخص ایسا تھا، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کچھ مہمان آئے، اہل علم تھے مہمان، اور جب بیٹھے کچھ گفت و شنید ہوئی، معاملات کچھ گپ شپ چلی، شرعی معاملات پر رہنمائی آپ نے فرمائی جو اہل علم تھے. تو اس کے بعد جس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ گھر والا جو بندہ تھا وہ کیا کہتا ہے، میزبان، وہ اپنے خادم کو کہتا ہے یار جو نئے برتن ہے نا، جو دوسرے حج پہ میں گیا تھا تو سفر حج سے خریدے تھے، وہ برتن لے کے آؤ تو ان میں کھانا ڈالنا ہے. تو جو اہل علم لوگ تھے وہ کیا فرماتے ہیں فوراً کہتے ہیں تو نے اپنے دونوں کے دونوں حج ضائع کر دیے. اپنے مہمانوں کو یہ بتایا کہ یہ جو دوسرا حج میں نے کیا اس کے برتنوں میں کھانا دینا ہے، تو مطلب کہ تم نے دونوں حج ہمیں بتا دیے. تو جب دونوں حج کا ذکر کیا مطلب ہمیں بتایا تمہاری نیت کیا تھی، اس کے مطابق تمہارے نیک اعمال ضائع ہو گئے ہیں. حج کا جو ثواب تھا یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ نیت ہماری کیا ہوتی ہے جی میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے پورا مہینہ نمازیں پڑھی ہیں جناب. لوگوں کو احباب ذی وقار اگر ہمارا مقصود ہو تو پھر وہی شعر ہم پر صادق آئے گا، نہ ادھر کے رہے
نہ ادھر کے رہے، نہ ہی خدا ملا، نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ملا، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ یہ دنیا تو، میں قوال زرعی پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہے جناب؟ وہ شخص جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف آدمی وہ ہے جو دنیا کے سارے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کیسا ہوں، لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنا ڈریس چینج کر لیا، اپنا حلیہ چینج کر لیا، ٹوپی، امامہ، داڑھی کو کبھی رکھ لیا، کبھی مڈوا دیا، یہ فیشن اب یہ چل رہا ہے، آج کے دور کا یہ والا ڈیزائن اور فیشن ہے۔ جو لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے وہ بیوقوف ہے، کیونکہ بندے جتنے بھی ہیں سب، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اپنی پسند ہے، لہذا لوگوں کے پیچھے مت بھاگیے۔ مزید فرمایا ایک گناہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پچھلا حصہ کیا تھا؟ اشتروا الضلالہ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے۔ اس کے متعلق حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ بھی آج 2024 میں جو ہمارے معاملات ہیں بالکل تقریباً وہی چل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لوگ گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے، میں قریب گیا تو میں نے ان کو بولا رکو تو صحیح، ٹھہرو، یہ کون ہے؟ تو میں نے غور کیا، وہ چیخ بھی نہیں رہا، رو بھی نہیں رہا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے مر گیا مردود، یہ بڑا ذلیل آدمی تھا، اس کو ہم گندی جگہ پر پھینکنے جا رہے ہیں، دفن کرنے نہیں جا رہے، پھینکنے جا رہے ہیں۔ آپ نے جب اس کا چہرہ دیکھا غور سے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لوگ اس مردے کو لے گئے پھینک دیا، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، جو ضروری ٹریٹمنٹ تھی وہ کی، تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور کیا وجہ تھی، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے اس کو دیکھ کر؟ تو آگے سنیے گا، 2024 میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینے والا ہوں میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو مجھے اس کی جوانی یاد آ گئی۔ یہ وہ نوجوان تھا جو صوم و صلات کا پابند تھا، یہ علم دین حاصل کیا کرتا تھا، یہ نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، انتہائی متقی، تہجد پڑھنے والا، اشراق، چاشت، اوابین اور رات کو صلاۃ التوبہ پڑھنے والا یہ نوجوان تھا، بڑا ہی نیک تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب یہ نماز کے لیے جا رہا تھا تو ایک غیر مسلم لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، پیار ہو گیا، اوپر درجہ، پھر عشق ہو گیا، انتہا کا عشق ہو گیا۔ اب جاتا ہے نماز کے بہانے اسے دیکھنے کے لیے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ ہدایت خریدنی تھی لیکن خرید کسے لیا؟ گمراہی کو اس نوجوان نے خرید لیا۔ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے کئی گھنٹے انتظار کرتا ہے، گلیوں میں کھڑے ہو کر، چھتوں پہ کھڑے ہو کر یہ اسی مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، پہلے اللہ کی رضا کے لیے، اب مسجد کی صفائی کر رہا ہے کہ کبھی وہ چھت پہ آئے گی تو میں دیکھوں گا۔ ظہر سے عصر وہ مسجد میں رہتا ہے، وہ چھت پہ آئے گی تازہ ہوا لینے کے لیے تو میں اس کا دیدار کر لوں گا۔ آج ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، ہماری نوجوان نسل تقریباً اسی عشق میں مبتلا ہو چکی ہے، نیکی کے بدلے گمراہی کو ہم خرید رہے ہیں۔ احباب ذی وقار حضرت سلیمان ثوری فرماتے ہیں اس کا معاملہ بڑھتا گیا اور اس کے اندر کے جذبات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ یہ کمزور ہو گیا، اپنے جذبات، اپنی نفسانی خواہش کے آگے جھک گیا، بالآخر ان کے گھر چلا گیا اور گر گیا، بیٹھ گیا دروازے پر۔ یہ وہ نوجوان تھا جو متقی تھا، جو نیک تھا، ان کے دروازے میں بیٹھ گیا۔ پوچھا گیا کیوں بیٹھے ہو؟ جواب دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے عشق کرتا ہوں۔ غیر مسلم آدمی ہے، اول تو اسے بڑا غصہ آیا لیکن پھر سوچا چلو اس کا ایمان تو برباد کرے نا، شیطان تو ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا ہے نا۔ اس نے جا کر بیٹی سے مشورہ کیا، کہا جاؤ جا کر اس سے مل کے آؤ، بیٹی کو بھیج دیا ایمان تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ وہ غیر مسلم لڑکی آئی، دور کھڑی ہوئی، اس سے چند باتیں کی اور پھر کہا ٹھیک ہے میں تجھ سے شادی کروں گی لیکن تم اپنا دین چھوڑ دو۔ احباب ذی وقار اول تو کہا نہیں چھوڑوں گا،
اٹھ کے چلا گیا، لیکن عشق تھا اور یہ بیچارہ عاشق تھا، کیا کرتا؟ نفسانی خواہش کے آگے مغلوب ہو گیا، دین کو چھوڑا، ان کے گھر چلا گیا، جا کر کہتا ہے میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اب مجھ سے شادی کر لو۔ تو اس لڑکی نے کیا جواب دیا کہ لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم اپنے رب اور رسول کے سگے نہیں ہو، تم نے ان سے وفا نہیں کی تو تم مجھ سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ہی اس کو محبت مل سکی، اور یہ رب اور اللہ کے رسول کے در سے بھی در بدر ہو گیا۔ آج جب لوگوں میں، نوجوانوں میں دیکھتا ہوں، آپ سب بھی دیکھتے ہیں، شاید کوئی ایسا نوجوان لڑکا ہو جس کا کسی کے ساتھ چکر نہیں چل رہا۔ اگر کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہے تو سمجھ لیں آج کے دور میں یوں ہے کہ جیسے کہ یہ نوجوان ہی نہیں ہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں، اس کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، ایسے ہیں کہ جن کا 4 5 5 لڑکیوں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ رابطہ ہے، اور ہم بے فکر ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں، میرا پتر سونا ہی بڑا ہے جی، اتنی لڑکیاں اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن مزہ تو تب آئے گا نا جب آپ یہ کہیں میری ٹی ایڈی سونی ہے اور اس کے پیچھے بھی 10 20 لڑکے پڑے ہوئے ہیں، اور میری بیٹی کا 5 کے ساتھ تعلق چل رہا ہے، وہ مل کے بھی آتی ہے۔ اگر بیٹے کے لیے ہمارا یہ رویہ، یہ انداز ہے نا، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور تباہی کی، بربادی اور کم علمی کی انتہا یہ ہے کہ گھر میں سارے بیٹھے ہیں، بہو بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، اور دور بیٹی بیٹھی ہے، پھر بھی ہم بات کریں، جب شکایت آئے نا کہ جی تمہارے مڑے نے ساری کڑی نو چھڑیا ہے، تو اسی کہنے چل سونا بھی تھے ہے نا، کماندا بھی تھے ہے نا، آخر ہے کدا شیر، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم اس کو شی دے دیتے ہیں، گناہوں پر ہم معاون بن جاتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن جب بیٹی کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت ہماری غیرت جاگتی ہے، اور بھائی جس لڑکی سے آپ کا بیٹا پیار کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کسی کی عزت ہے نا۔ پوری رات ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں جی ہم نے اکیلے کمرے میں سونا ہے، جی سردی ہے یا گرمی میں بھی کہتے ہیں جی اکیلے سو جائیں گے، جی ہمیں ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، طرح کے بہانے۔ وہ ماں جس نے پوری زندگی اپنی جوانی گزاری ہے، اس کو ساری چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو بھی مطمئن کر لیتی ہے، خیر ہے کڑی دی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، سون دیو، مڑے دی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، سون دیو۔ پوری رات انٹرنیٹ پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، دلالت کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے، گمراہی کو خرید لیا ہے، اور اس گمراہی کو خریدنے میں ہم سارے ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ تو جو تعاون کرتا ہے گناہ کے کاموں میں، اس کو بھی برابر کا ہی گناہ ملتا ہے۔ احباب ذی وقار، 2 چیزوں کی تھوڑی ہم نے گفتگو کی۔ پہلی ہے ریاکاری، ہم نے ریاکاری سے بچنا ہے، جو بھی نیک عمل کریں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، کوئی ذہن میں سوچتے رہیں یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، ذہن میں اپنی نیت کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، دہراتے رہیں، یا اللہ کسی اور کے لیے نہیں، امامہ باندھے تیرے محبوب کی سنت کے لیے، داڑھی رکھیے تیرے محبوب کی سنت کے لیے، نماز پڑھنے آ رہا ہوں، یا اللہ تیری رضا، تیرے حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ بندے دیکھے نہ دیکھے، نیک کہیں یا نہ کہیں، جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے نا تو رب تعالیٰ عز و جل لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ اور یاد رکھے، ایسا بندہ جو نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، خیرات صدقہ بھی کرے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے ہماری نیت میں گڑبڑ ہے، ہم مخلص نہیں ہیں، اس لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ڈال رہا۔ اور دوسری بات ہم نے کیا دیکھی کہ کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ موضوع تو بڑا لمبا تھا، بہرحال وقت ہمارا ختم ہوا۔ رب تعالیٰ عز و جل ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔